बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है मेड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ह्यूमन राइट अप्रोच। सो ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच हमने पहले पढ़ी थी। आज हम ह्यूमन राइट अप्रोच के बारे में भी देखेंगे और कैपेबिलिटी अप्रोच भी हमने पिछले लेक्चर में आपको बताई थी। और आज के लेक्चर में हम ह्यूमन राइट्स अप्रोच और उसके बाद हम थोड़ा सा ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच के हवाले से और कैपेबिलिटी अप्रोच के हवाले से और ह्यूमन राइट्स अप्रोच तीनों के हवाले से जो है वो इनका कंपैरिजन और इनकी सिमिलैरिटीज भी देखेंगे। ह्यूमन राइट अप्रोच हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। दिस इज अनदर इन्फ्लुएंशियल आइडिया इन पॉलिसी सर्कल्स इन ट्यून विद द कोर प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड कैपेबिलिटी अप्रोच वाज ह्यूमन राइट पैराडाइम। ह्यूमन राइट्स evolves as a response to post-war narratives. The HDR puts human rights and human development share a common vision and a common purpose to secure freedom, well-being and dignity of the people everywhere. So अब आप इसलिए देखिएगा कि आपने ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छी तरह से पढ़ लिया। आज हम ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी बात करेंगे। सो ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ये इनमें एक चीज कॉमन है। आप उसी कॉमनैलिटीज को देखिएगा तो उसमें फ्रीडम ये ह्यूमन राइट के अंदर आता है, और वेल बीइंग और डिग्निटी ऑफ ऑल पीपल एनीवेयर, राइट। वो किसी भी जो है वो क्लास से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखते हो। सो दिस इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2000 जो है ये उन्होंने कंक्लूड किया। सो द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट सेट आउट फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ ह्यूमन राइट टू विच ऑल पीपल everywhere are entitled equally on the basis of non-discrimination. So ये जो ह्यूमन राइट की जो 1948 में जो डिक्लेरेशन थी उसमें ये तय किया गया कि तमाम लोगों को बराबर के हकूक होंगे, तमाम लोगों को उनकी हकूक में इक्वालिटी होगी, राइट। सो उसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, ना वो रेस की डिस्क्रिमिनेशन होगी, ना वो ज्योग्राफिकली जो है वो आप देखें उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन होगी। सो ये तमाम जो ह्यूमन बीइंग्स को इक्वालिटी की बेस पे जो है वो देखा जाएगा। सो दिस इंक्लूड्स द ह्यूमन राइट टू फंडामेंटल बेनिफिट्स इंक्लूडिंग फूड, हेल्थ, हाउसिंग जो है ये एंड और उसके साथ जो है एन एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ द फैमिली, डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेशन, रूल ऑफ लॉ एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनसॉल्वमेंट्स, टॉर्चर, क्रूअल और इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट। सो दिस ये ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है। अब इसे दोबारा से आप देखिएगा। ह्यूमन राइट्स जो है उसमें उसके जो बुनियादी जो बेनिफिट्स हैं उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं ये हम डिस्कस कर रहे थे। सो बुनियादी तौर पे आपने देखा फूड, हेल्थ, हाउसिंग और एक मुनासिब सा जो एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि एक मुनासिब रिहाइश जो है, उसके साथ तालीम, प्रोटेक्शन ऑफ द फैमिली जिसमें जो है डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। उसमें पार्टिसिपेशन हो, फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी हो, रूल ऑफ लॉ हो, और ये जो आपका देखें आपसे ना कोई जुल्म कर सके, ना जालिमाना रवैया इख्तियार कर सके, ना आपको कोई डिग्रेड करे, ये सारी चीज़ें जो हैं फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के अंदर आती हैं, ठीक है। सो सब्सिक्वेंट ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन हैव ट्रांसलेटेड दीज ह्यूमन राइट्स इनटू द लीगल बाइंडिंग फॉर्म, राइट। सो ये जो है ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल लॉ बनाया गया जिसके तहत ये तमाम को जो है कानूनी शक्ल दी गई। तो इसको फर्स्ट जनरेशन राइट्स जिसे सिविल और पॉलिटिकल होते हैं, और सेकंड जनरेशन जिसमें इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स होते हैं। तो ये सारे ह्यूमन राइट्स की जो है वो बाइंडिंग्स लॉ के तहत जो है वो बना दी गई। सो लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज प्रोवाइड मोर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन टू
particular groups, right? So یہ قانون ایسا بنایا گیا جس میں خاص طور پہ بچے اور عورتوں کے جو ہے وہ حقوق جو ہیں ان کو پروٹیکشن دی گئی. اینڈ ان ریلیشن ٹو دا پرٹیکولر وائلیشن رائٹ, جس میں جو ہے آپ دیکھیں کہ غلام بنا لیا کرتے تھے, ٹھیک ہے جی, اور جو ریسزم ہے, جو ڈسکریمنیشن ریسز کی بیس پر ہوتی ہے, یہ تمام چیزیں ہیومن رائٹس کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کی گئیں. International recognized human rights are generally viewed in terms of three basic principles. تو وہ تین بنیادی اصول کیا ہیں؟ Universal, equal and inalienable. Universal, دوبارہ سے یہ سلائڈ. Internationally recognized human rights are generally viewed in terms of three basic principles. One, universal; two, equal or inalienable. These are the three basic principles. So also the principle of indivisibility and interdependence of the human rights بھی اس میں شامل کیے گئے. Then who is responsible for upholding human rights? یہ بہت important question ہے. human rights تو determine کر لیا ہم نے, ٹھیک ہے, اب ان کو uphold کون کرے گا؟ تو یہ بنیادی طور پہ یہ human rights کو جو look after کرتا ہے وہ گورنمنٹ ہی ہوتی ہے. Okay, now however the assignment of responsibility is central to human rights approach. Who would be doing or whom? Right? Human rights holder and obligation holder are duty holders, right? Although human rights are moral concept, they have also developed in specific legal tools with established institutional mechanism for the monitoring, accountability and enforcement. Now, the primary burden of upholding human rights is assigned to national states, government, etc. right? So بنیادی طور پہ کس نے اس کا ہیومن رائٹس کا دھیان رکھنا ہے اپہولڈ کرنے کے لیے؟ وہ گورنمنٹ ہے. دوسرا, کوآرڈینیشن ود ادر, دیٹ از NGOs, نیشنل انسٹیٹیوشن, ادر کنٹریز, انٹرنیشنل آرگنائزیشن. What are the obligations of the nation state, right? So state کی کیا obligation ہے؟ تو یہ more than 140 countries have promised to defend the core civil, political right and social, cultural, economic rights recognized in the international human right law. So یہ تمام 150 کے لگ بھگ ریاستیں تھیں جنہوں نے یہ معاہدہ کیا, اور اس میں جو ہے وہ سول رائٹس, پولیٹیکل رائٹس, سوشل رائٹس, کلچرل, اکنامک رائٹس اس میں جو ہیں وہ شامل کیے گئے, اور یہ تمام کے تمام انٹرنیشنل ہیومن رائٹ لا کے انڈر آتے ہیں. سو 3 types of obligation. Number 1, respect human right, very important. First of all ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے human rights کی respect کرنی ہے. پھر to protect human rights, دوسری امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. سب سے پہلے ہمارے دل میں رسپیکٹ ہونی چاہیے, ہم نے ہیومن رائٹس کی رسپیکٹ کرنی ہے, پھر اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے تاکہ وائلیٹ نہ کیا جا سکے. اور تھرڈلی ٹو پروموٹ ہیومن رائٹس, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہیومن رائٹس کو پروموٹ بھی کیا جائے. سو یہ these are the 3 types of obligations, right, جن کے اوپر 150 کے قریب ممالک نے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا کے تحت جو ہے وہ سائن کیا. Now, international recognition of individual and collective obligations was underlined by the adoption of the Declaration on the Right to Development by the UN Nation Assembly in 1986. Now, how to human rights and the human development capability approach relates to each other. اب آپ دیکھیے کچھ نہ کچھ آپ کو ہیومن رائٹس کا بھی آئیڈیا ہو گیا, آپ کو جو ہے کیپیبلٹی اپروچ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھائی تھی اس کا بھی آپ کو آئیڈیا ہے. تیسرا جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے اس کا بھی آپ کو آئیڈیا ہے. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان تینوں اپروچز کے اندر ایک دوسرے سے مشترک چیزیں کیا ہیں. They have much in common. They reflect the axiom that individual should not treat as a mean to an end but should be treated as end. So اب دیکھیے سب سے پہلی کامن چیز کیا ہے ان تینوں میں؟ کیپیبلٹی اپروچ ہو, ہیومن ڈیولپمنٹ اپروچ ہو یا ہیومن رائٹ اپروچ ہو ڈیولپمنٹ کی, ان تینوں میں ایک کامن چیز ہے کہ ہیومن بینگ کو مین نہیں سمجھا جاتا بلکہ ہیومن بینگ کو اینڈ سمجھا جاتا ہے, رائٹ. سو ہیومن بینگ ترقی کا ذریعہ نہیں ہے, ترقی انسانوں کے لیے ہوتی ہے, ترقی کا ذریعہ انسان نہیں بلکہ
انسان کے لیے ترقی ہو رہی ہے. سو وہ اینڈ ہے نہ کہ مین ہے. اور ہیومن رائٹ سجیسٹ دیٹ آل پیپل ہیو کلیم to social and economic arrangement that protect them from the worst abuse and deprivation, and they enable them to enjoy their security and dignity as human beings. Right? This is what human rights says. And human development in turn is a process of expanding valuable human freedom, the range of the valuable things that a person can do. So very important ہے. ایک طرف پروٹیکٹ ہو رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک پروسیس ہے جس سے یہ ہیومن فریڈم کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے. رائٹ. سو دیکھا آپ نے کہ ہیومن رائٹس اور ہیومن ڈیولپمنٹ کس طرح سے آپس میں جو ہے وہ انٹر لنکڈ ہے. Now, what human rights add to ہیومن ڈیولپمنٹ؟ ہیومن رائٹس ہیومن ڈیولپمنٹ میں کیا ایڈ کرتے ہیں؟ پھر ہم دیکھیں گے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ ہیومن رائٹس میں کیا ایڈ کرتی ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ہیومن رائٹس ہیومن ڈیولپمنٹ میں کیا ایڈ کرتے ہیں. ٹو ہیو اے پرٹیکولر رائٹ از ٹو ہیو اے کلیم آن ادر پیپل or institution that they should help or collaborate in ensuring access to some freedom. Right? So human rights کے اندر ایک بڑی important چیز ہے claim. ٹھیک ہے جی کہ میرا یہ حق ہے. Right? Particular right is to have a claim on other people. دوسرے لوگوں کے پر claim, institutions پر claim. Right? This insistence on a claim on other takes us beyond the idea of human development. اب دیکھیں یہ جو human development کے اندر claim نہیں ہے, human rights کے اندر claim موجود ہے. لہذا human development کو یہ human rights جو ہے یہ اور جو ہے وہ مضبوط کرتے ہیں. Right? In the human development approach, the normative connection between laudable goals and reason for action does not yield specific duties on the part of their individual, collective or social institution to bring about human development. اب دیکھیے کہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ in the human development approach, the normative connection between laudable goals and reasons for action does not yield specific duties. ان دونوں کے درمیان کوئی ڈیوٹیز نہیں ہے on the part of other individual, collectives and social institutions to bring about human development. Right? So this is where human right approach offer useful addition perspective for human development. Now, what human development add to human right? So just as human rights contribute to human development, so human development help to argument so again, what human development add to human right? Just as human rights contributes to human development, so human development help to augment the reach of human rights approach. Kaise the tradition of articulation and definiteness in the analysis of human development, which can add something to the literature on human rights. By attending to the process of human development, human rights analysis can get a fuller assessment of what is feasible given the resource and the institutional constraints that prevail within the society, and a clear understanding of the ways and the means of making a more attractive set of policy choice feasible. Right? اس سے کیا ہوا thus when human development and human right advance together, they reinforce each other. Right? Human development جو ہے وہ human rights کو protect کرتی ہے اور human rights جو ہے وہ human development کو بڑھوتی دیتے ہیں. تو یہ دونوں جو ہے وہ interlinked forces ہیں. Evolution of human development approach. اب دیکھیں human development approach کی پر ہم واپس گئے, پچھلے لیکچر میں ہم نے تفصیلاً بتایا, اب ہم اس کی ایولیوشن دیکھیں گے. دیکھیں بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ اکنامک گروتھ سے. سب سے پہلے اکنامک گروتھ کو فوکس کیا گیا. رائٹ. اچھا, اکنامک گروتھ ہوگی تو ری ڈسٹریبیوشن آف دا گروتھ ایک نیا ایشو پیدا ہو گیا. کہ دیکھیں جب گروتھ ہوتی ہے تو میں نے آپ کو شاید پچھلے کسی لیکچر میں بتایا بھی تھا, تو ارتکاز دولت, کنسنٹریشن آف ویلتھ شروع ہو جاتی ہے. رائٹ. سو پھر سب سے پہلے کیا کیا گیا, جو ہے اکنامک گروتھ کو دیکھا گیا کہ جی اکنامک گروتھ ہو رہی ہے تو اکنامک ڈیولپمنٹ از ٹیکنگ پلیس. اب ایشو کیا ہو گیا اس میں کہ اس اکنامک گروتھ کو جو ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ ڈسٹریبیوشن کو نہیں بتاتی. سو دیکھیں ایک ملک مسلسل گرو کر رہا ہے, اس سے اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا آپ کو کہ کیا یہ جو بڑھتی ہوئی دولت ہے یہ تمام لوگوں میں مساوی تقسیم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. سو پہلا پوائنٹ آپ گروتھ سے شروع ہے. گروتھ آپ کا ڈیولپمنٹ کا اگر انڈیکیٹر ہم مان لیں تو وہ یہ نہیں بتاتا کہ آپ کی جو ویلتھ ہے وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوئی کہ نہیں ہوئی. پھر کیا ہوا, پھر ہم نے دوسرا ری ڈسٹریبیوشن ود گروتھ کر لیا کہ جی گروتھ کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھنا ہے کہ ڈسٹریبیوٹ کس طرح سے ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد جو ہے ہیومن کیپٹل اپروچ کی طرف ہم بڑھ گئے کہ ہیومن کیپٹل جن کے ایجوکیشن دی جائے تاکہ وہ اسکل بڑھ سکے, ٹھیک ہے جی, ہیلتھ ان کی بہتر ہونی چاہیے تاکہ پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے. لیکن اس میں کیا ہوا کہ ہیومن بینگ جو ہے وہ مین بن گیا ٹو اٹین گروتھ. سو اگین اس میں ایشوز آ گئے. تو اس کے بعد بیسک نیڈ اپروچ, فزیکل کوالٹی آف لائف انڈیکس, یہ انٹروڈیوس ہوئے. ابھی ہم نے یہ پڑھا نہیں ہے بیسک نیڈ اپروچ, جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اور پھر یا فزیکل کوالٹی آف لائف انڈیکس کی طرف آگے کہ اب بیسک نیڈز کیا ہوتی ہیں ان کو ڈیٹرمن کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر لوگوں کی بیسک نیڈز پوری ہو رہی ہیں تو یہ اکنامک ڈیولپمنٹ کہلائے گی. تو اس سے بھی بڑھ کر پھر بیسک نیڈ سے بھی آگے کی طرف ہم گئے, اور امریتا سین کے کیپیبلٹی اپروچ جو شاید پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھی تھی. اس کے بعد جو ہے وہ ہیومن ڈیولپمنٹ اپروچ ہے. سو یہ ایک ایوولوشن ہے جو ہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے میئرز کے حوالے سے. سو سب سے پہلے اکنامک گروتھ کو دیکھ کے کسی کنٹری کی اکنامک ڈیولپمنٹ کا اندازہ لگایا جاتا تھا, پھر اس کی ڈسٹریبیوشن کو دیکھ کے, پھر ہیومن کیپٹل کو دیکھ کے, اور پھر بیسک نیڈ کو دیکھ کے ہم اندازہ لگاتے تھے. اس کے بعد امریتا سین کی اپروچ جو ہے کیپیبلٹی اپروچ کے ذریعے سے, اور آخر کرتے ہوئے ہم ہیومن ڈیولپمنٹ اپروچ. یہ تھا ایوولوشن آپ کا ہیومن ڈیولپمنٹ اپروچ کے حوالے سے. Now, how human development research tackle the problem of end and means. یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن آپ نے سے غور سے دیکھنا ہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ ریسرچ ڈفرینٹ فرام دا گروتھ اپروچ. گروتھ اپروچ سے ڈفرینٹ ہے, اوبویسلی یہ ڈفرینٹ ہے, ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں. اٹ embracing human development approach that HRD have highlighted two central message, دو messages ہیں. ایک defining well-being on the purpose of the development and treating economic growth as a mean, right? So اس کے بعد the end means relationship has been developed in a new concepts and measure and in articulating policy priorities. So successive reports have shown that countries with similar GNP have shown different level of human development. اب یہ بڑی important چیز ہے. آپ دیکھیں اگر ہم نے GNP, GDP, per capita income یا کوئی بھی جو ہے وہ ٹریڈیشنل میتھڈ جو کہ ہم انشاءاللہ آپ کو تفصیلاً پڑھائیں گے کس طرح سے ٹریڈیشنل میتھڈ کو, اگرچہ کہ اس میں بہت سارے فلاز ہیں لیکن ایون دین جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ کو میئر کرنے کے لیے. GDP, GNP, اگر ہم ان سارے میئرز کو لے لیں تو اس سے ہمیں یہ اندازہ نہیں ہو سکتا کہ کیا لیول آف ہیومن ڈیولپمنٹ ہے. سو یہ ایشوز ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ ہیومن بینگ کو مین کے طور پہ لیا جا رہا تھا, تو اس کو ڈیولپمنٹ کے طور پہ جو اس کا گول ہے ڈیولپمنٹ, رائٹ, اس کے طور پہ لینا شروع. اب ہیومن بینگ کیا ہے, گول اکنامک ڈیولپمنٹ کیا ہے کہ ہیومن بینگ جو ہے وہ کمفرٹیبل ہو, وہ کر سکے, اسے فریڈم ہو, پولیٹیکل, سوشل ایٹسٹرا, رائٹ, یہ سارے اس کو فریڈمز ہوں, رائٹ. سو اب دیکھیں GNP اپروچ, اب اس کی ایویڈنس کیا ہے کہ بہت سارے ایسے کنٹریز ہیں کہ کچھ کنٹریز ایسے ہیں جن کی GNP اگرچہ زیادہ لیکن ہیومن ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کم ہے, رائٹ. سو GNP اور ہیومن ڈیولپمنٹ کا آپس میں تعلق ضرور ہے, رائٹ, لیکن یہ تعلق جو ہے وہ مختلف کنٹریز میں مختلف جو ہے وہ آپ کو پکچر پریزنٹ کرتا ہے. اسی وجہ سے یہ جو ٹریڈیشنل اپروچز ہیں ان کو جو ہے ان کی وہ صحیح طور پہ اکنامک ڈیولپمنٹ کو ریفلیکٹ نہیں کر پا رہی تھی, جس کی وجہ سے پھر آپ نے دیکھا کہ کیپیبلٹی اپروچ بھی آئی, بیسک نیڈ اپروچ بھی آئی, رائٹ, ہیومن ڈیولپمنٹ اپروچ بھی آئی. ناؤ ہاؤ human development researchers tackled the problem of ends and means. اس میں ہم دیکھیں گے with focus on end, human development researcher has defined deprivation and inequality in non-income terms, right? So HDR in 1997 made a conceptual breakthrough on poverty by introducing the concept of human poverty. This defines poverty as deprivation in lives and choice rather than income. اب دیکھیں پاورٹی کے حوالے سے ابھی ہم نے کچھ چیزیں آپ کو انشاءاللہ پاورٹی کو تفصیلاً ہم پڑھیں گے, لیکن ہلکا سے ایک آئیڈیا دو کہ ڈالر اے ڈے اگر رکھ لیا جائے کہ پرسن ہو از لیونگ بلو اے ڈالر اے ڈے از پور, ویسے جنرلی 1.25 ڈالر اے ڈے سے اگر کم کوئی بندہ رہ رہا ہے تو اس کو ہم پور کنسیڈر کرتے ہیں. سو پاورٹی کو میئر کرنے کا یہ پیمانہ ہوا کرتا ہے. لیکن ہیومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم بات کریں تو ہیومن پاورٹی کا ایک کنسیپٹ سامنے آ گیا جس میں یہ دیکھا گیا, یہ نہیں دیکھا گیا کہ ان کی انکم کیا ہے, کیا وہ بلو 1.25 ڈالر ہے یا نہیں ہے, تو اس میں دیکھا گیا کہ کون کون سی جو ہے زندگی کی سہولیات جو وہ لوگوں کو میسر نہیں ہے, اس حوالے سے دیکھا گیا. آن گلوبلائزیشن HRD 1999 goes beyond the impact of trade and capital liberalization of economic growth.
It focuses instead of the changing opportunities in the people life and raises concern over the new insecurities that are being created. अब इसमें थोड़ी सी ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट लिया गया कि पूरी दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज के तौर पे काम करेगी और वो एक दूसरे को हेल्प आउट करेंगे और उसमें ट्रेड फ्री होगी, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं होंगी. तो पहले क्या देखा जाता था कि हाउ ट्रेड हेल्प कंट्रीज GDP, एक मुल्क की जो है वो ट्रेड उस मुल्क की जो है GDP पे क्या असरात मुरतब करती है, उस लोगों की पर कैपिटा इनकम पर क्या असरात मुरतब करती है. लेकिन जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1999 है वो उससे आगे गई. उसने ये देखा कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोगों की इनसिक्योरिटीज बढ़ी हैं, राइट. सो उनको किस तरह से इक्वल ट्रीट नहीं किया जा रहा. तो ये सारी चीजें जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1999 में डिस्कस की गई. नाउ टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट टॉपिक आल्सो फोकस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट रादर देन ऑन इनकम. ये आपको बड़ी क्लियर है. टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट टॉपिक्स, पहले हमने ट्रेड की बात की, ग्लोबलाइजेशन, इस तरह से टेक्नोलॉजी की बात की कि किस तरह से इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी मेक द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग बेटर देन इनकी वेल बीइंग के लिए क्या टेक्नोलॉजी रोल प्ले करती है. पहले क्या देखा जाएगा, हाउ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो किसी मुल्क के लोगों की इनकम बढ़ी है. इसी तरह से एनवायरमेंटल जो इश्यूज हैं, आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किए थे, आपके ग्लोबल वार्मिंग के जो इश्यूज हैं पहले इन टर्म्स ऑफ इनकम देखे जाते थे, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में जो है वो जो ह्यूमन बीइंग है उसको देखा जाता है, उसकी ह्यूमन डेवलपमेंट को देखा जाता है इंस्टेड ऑफ द इनकम, राइट. सो ट्रेड को इम्प्लीकेशंस ऑफ द फ्री ट्रेड को देखा गया, वो भी उसका एंड क्या था, ह्यूमन. इसी तरह से टेक्नोलॉजी के बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको देखा जा रहा है, वो उसका भी एंड ह्यूमन. और इसी तरह से एनवायरनमेंट के इश्यूज हैं, उनको भी देखा जाए कि वो इंसानी जिंदगी पर उनके क्या असरात मुरतब होते हैं. Another human centered concept that has had considerable impact on public debates in the notion of human security. It focuses on the security of the people rather than on the security of the national border. Very important. देखें, अगर बॉर्डर महफूज हैं और उन बॉर्डर्स के अंदर जो ह्यूमन पर्सनल सिक्योरिटी वो सिक्योर फील नहीं कर रहा, ठीक है जी. तो इंस्टेड ऑफ जो सिक्योरिटी किसी भी कंट्री की देखनी हो तो बॉर्डर्स देखे जाते हैं कितने महफूज हैं. लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है, उसमें देखा जाता है कि सिक्योरिटी ऑफ द पीपल, not security of the borders, right. So in looking at the mobilizing human agency through collective action, HDR 1993 on the participation argues for two strategies: strengthen institution of civil society, one, decentralizing power for capital cities to regional villages. ये दो important चीजें जो हैं HDR 1993 में जो है वो स्ट्रेटजी के तौर पे ली गई. तो आपने देखा होगा, आपने खुद भी देखा होगा, अपने मुल्क में भी देखा होगा कि पिछले चंद सालों से आपको सिविल सोसाइटी बहुत एक्टिव नजर आ रही है, राइट. सो इट्स वेरी गुड. एंड सेकेंडली ये कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर विजन के अंदर आप देखें पावर की डिसेंट्रलाइजेशन को भी जो है वो 1993 के HDR की स्ट्रेटजी के तौर पे लिया गया. सो दो इम्पोर्टेंट जो है स्ट्रेटजीज थी. नंबर वन कि सिविल सोसाइटी को मजबूत किया जाए, नंबर टू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर. ठीक है, बड़े शहरों से वो छोटे इलाकों और गाँव की तरफ जो है वो पावर मुंतकिल होनी चाहिए. नो, अब हम एक और कंसेप्ट आपसे डिस्कस करेंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ और इंक्लूसिव डेवलपमेंट, राइट. इन पिछले चंद सालों के अंदर हमने देखा कि इंक्लूसिव ग्रोथ या इंक्लूसिव डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो बहुत अहमियत इख्तियार करता जा रहा है, राइट. और बुनियादी तौर पे अगर आप गौर से देखिएगा, आपको भी हम पढ़ेंगे भी कि ये जो इंक्लूसिव ग्रोथ या इंक्लूसिव डेवलपमेंट का कंसेप्ट है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच, राइट. सो दिस अप्रोच इंडिकेट्स दैट ग्रोथ हैज इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंटली बट ओनली few section benefits. Inclusive growth or development approach indicates that all section of the society should be benefit. बड़ी simple सी बात है. Development mean okay, it's very important, right? Growth it's very important. अगर किसी कंट्री की GDP बढ़ रही है बहुत अच्छी बात, लेकिन हमने ये देखना है कि अगर उस कंट्री के तमाम जो इलाके हैं, सेक्शंस हैं, रेसेस हैं, तमाम किस्म के जो हाउस होल्ड हैं, उन सबको फायदा हो रहा है, तो हमें बोलेंगे इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, राइट. सो दिस अप्रोच इंडिकेट्स दैट ग्रोथ हैज इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंटली बट ओनली इन फ्यू सेक्शन बेनिफिटेड. इंक्लूसिव growth or development approach indicates that all sections of the society should be benefited.
Now, for example, inclusive approach says we should focus on divides, rural, urban, social divides, regional disparity, right? It advocates focus on agriculture, poverty and employment, social sector, regional and other disparities. Also, non-income indicators and freedom should be improved for all the section rather than few. तो देखें ये जो rights है आपके, वो भी चाहे वो agriculture है, चाहे वो industry है, चाहे वो trade है, चाहे वो exportables हैं, right? चाहे वो rural लोग हैं, चाहे वो urban लोग हैं, regional disparities के हवाले से, social जो divides के बारे, ये तमाम सबको बराबर के जो है बढ़ती हुई इनकम या डेवलपमेंट की वजह से तमाम को इसके फ्रूट्स मुयस्सर आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट है. ओके, और अगर डेवलपमेंट के असरात चंद लोगों पर हो रहे हैं, जैसे कि हमने आगे पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कि दौलत जो है वो 60s के अंदर जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रोसेस पाकिस्तान में बहुत तेज हुआ, तो दौलत अकॉर्डिंग टू डॉक्टर महबूबुल हक 22 खानदानों में जो है वो कंसंट्रेट हो गई थी, इर्तकाज हो गया था, राइट? सो दिस इज नॉट इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इंक्लूसिव ग्रोथ या इंक्लूसिव डेवलपमेंट में ये है कि अगर कंट्री की जो है वो जीडीपी, जीएनपी या इनकम बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो क्या उससे अक्रॉस द बोर्ड सबको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, राइट? नाउ, international organizations also have advocate policies which are different from Washington consensus. UNICEF जिसमें UNDP है और जिसमें ILO वगैरह है. So World Bank development report also talk about growth and equity on capital, human capital, right? So इसी तरह से इंडिया की गवर्नमेंट जो है उसका भी जो 11th 5-year plan है वो भी based upon inclusive development था, right? Now, social securities in developing countries is considered much wider than that in developed countries. अब social security in human development perspective हम देखना चाह रहे हैं कि social security जो है developing countries की और डेवलप कंट्रीज की जो सोशल सिक्योरिटी का कंसेप्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है. इन डेवलप कंट्रीज आप देखें उनको ओल्ड एज बेनिफिट मिलता है, उनको हेल्थ जो है प्रोटेक्शन है, उनको एजुकेशन के, ये सारे डेवलप कंट्रीज के हवाले से. डेवलप कंट्रीज इट इज ओनली प्रोटेक्टिव टाइप ऑफ केयर अरेंजमेंट टू टेक केयर ऑफ कंटिजेंसीज, राइट? इन डेवलपिंग कंट्रीज पुअर एंड वर्कर्स सफर फ्रॉम टू सेट्स ऑफ प्रॉब्लम, कैपेबिलिटी deprivation, or the second one is adversity. No fallback mechanism to meet contingencies such as ill health, accident, death and old age benefit etc. right? So developing countries के अंदर और developed countries के अंदर ये बहुत फर्क है. वहाँ पर आपका जो है वो बेरोजगारी अलाउंस होता है, वहाँ पे आपकी हेल्थ इंश्योर होती है, वहाँ पे एजुकेशन स्टेट की जिम्मेदारी होती है. ये सारी चीज़ें आपके जहन में होंगी भी और होनी भी चाहिए. So following a human development perspective, social security is divided into a basic, number one, basic social security to cover capability, deprivation, and B, contingent social security to take care of risks or adversities. अब हम देखेंगे क्रिटिक और प्रॉब्लम जो कि HD ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच के अंदर है, हम वो देखेंगे. और इसमें कंसेप्चुअली तो आपने देखा होगा कि कैपेबिलिटी अप्रोच इज वेरी गुड बट डिफिकल्ट टू मेजर, राइट? है बहुत अच्छी, लेकिन इसको मेजर करना, जैसे फ्रीडम कैसे आप मेजर करेंगे, पॉलिटिकल जो फ्रीडम है वो कैसे मेजर करेंगे, डाटा सेट जो है वो बहुत इशू है इसमें. हाउ टू ऑपरेशनलाइज HD and capability approach is a problem. So this is very important. Data problem, calculation problem, बहुत इसमें issues हैं कि जो कि आपकी HD डेवलप अप्रोच जो है उसको मापने में, मेजर करने में आपको दिक्कतों का सामना है. Some says that it is abstract construction for operationalizing. Three things are needed. तीन चीजें चाहिए होती हैं. First, sense distinction between simple and complex function is too watertight. In real life there is mutual interdependence between them. This is not recognized, right? So हमने आपको simple और complex functioning आपको बताया था, ठीक है जी. तो उसमें फर्क रखा गया है, जबकि हकीकी जिंदगी में इसमें कोई खास फर्क नहीं होता. Second, sense formulating of capability approach focuses exclusively on the individual
ٹھیک ہے, اگنورنگ دا کلیکٹیو دیٹ از وائس آف آرگنائزیشن کمیونٹی ایٹسٹرا. تو سین نے جو ہے کیپیبلٹی اپروچ کے اندر انڈیویجولس کو ڈسکس کیا, نہ کہ جبکہ اس نے جو کلیکٹیو آرگنائزیشن اور کمیونٹیز ہیں ان کا تذکرہ نہیں کیا. اسی طرح سے جو تھرڈ کریٹیک ہے وہ ہے capability approach articulation of the democracy focuses on the national level. What matter genuine participation in the local participation and deep democratic decentralization. So جو نیشنل لیول کے اوپر ڈیموکریسی ہے, سینس نے اس کا جو ہے امریتا سین نے اس کا جو ہے وہ تذکرہ کیا, اور جو جینوئن پارٹیسپیشن ایٹ لوکل لیول ہے اس کو اگنور کر دیں. رائٹ, سو اس کے ساتھ ساتھ ہیومن ڈیولپمنٹ اپروچ کی کچھ لمیٹیشنز بھی ہم ڈسکس کرتے چلے جائیں. دا ہائی پروفائل آف دا ایچ ڈی آئی ہیز سم ٹائم لیڈ ٹو اٹس مس یوز اور مس انٹرپریٹیشن. رائٹ, سو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ یس از اے ویری گڈ اپروچ. ہیومن ڈیولپمنٹ اگین اٹس better than all other approaches. Right, human development it covers all aspects which one should consider important. Yeah, these are very good things. However, the problem is that کہ اتنا high profile جو ہے ایچ ڈی آئی کا جو ہے اس کا مس یوز بھی پاسبل ہے, اور اس کی جو مس انٹرپریٹیشن بھی جو کمپیریزن اٹس فائن, اٹس اوکے, کمپیریزن کرنا ہو تو دو کنٹریز کا کمپیریزن کر رہے ہیں, لیکن اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے کہ اگر فرض کریں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس 0.9 ہے تو اس کا کیا انٹرپریٹیشن ہے, 0.7 کی انٹرپریٹیشن وہ کمپیریٹیولی تو سمجھ آتی ہے. اوکے, اسی طرح سے ironically the success of HDI only reinforce narrow interpretation of HD approach. Okay, two flaws in the initial design of HDI: the simplification of complex idea and exclusive of the references to the political freedom and participation. These are the two flaws, initial two flaws. Okay, now despite careful effort to explain that notion of human development is broader than its index, the message has not reached people. Right, ye aap dekhein critic, message has not reached that HD approach is broader than education health because human capability extend with beyond these areas. Right, so اب اگر ہم human development کو جو ہے وہ health اور education کے جو ہے وہ parameters کے اندر ہی دیکھنا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو بہت limited approach ہے, اور the index does not capture all dimension of human development, health, education, clean water, یہ نہیں ہے, بلکہ اس کی اور بہت ساری dimensions ہیں جو اس نے cover نہیں کی. It may not always be true that quality of the people's life have improved when HDI increased. It is possible that political repression, crime, pollution and racial discrimination may be on the rise, even HD value move upward. So یہ ایویڈنس بھی اس کا موجود ہے, اور یہ ممکن ہے کہ HDI تو بہتر, ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس تو بہتر ہو رہا ہے, لیکن پولیٹیکل جو سختیاں ہیں اور جو کرائم ہیں اور اس طرح پولوشن جو ہے اور یہ جو آپ کی ریسزم ہے, یہ ساری بھی انکریز ہو رہی ہوں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے ساتھ, تو کیونکہ یہ ساری چیزیں اگنور کی گئی ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے اندر. Likewise, it does not capture important capabilities, political freedom, very important, personal security and participation. Right, so یہ آپ کے human development index کے اندر جو ہے یہ dimensions نہیں دیکھی گئی. So یہ بھی ایک critique ہو سکتی ہے. Right, conclude ہم کرتے ہیں یہ تین approaches کے حوالے سے. میں آپ کو یاد دلاتا جو human development, yes, دوسری ہم نے دیکھی تھی capability approach, اور تیسری ہم نے دیکھی تھی human development کے حوالے سے ہم نے ہیومن رائٹ اپروچ. سو ہیومن ڈیولپمنٹ 1, کیپیبلٹی 2 اور ہیومن رائٹس 3. سو اب ہم اس کو کنکلوڈ کر رہے ہیں تاکہ ہم اگلے ٹاپک کی طرف جا سکیں. سو جو ہم دیکھیں کہ ڈیولپمنٹ ایک وائڈننگ آف دا چوائس ہے, رائٹ, اینڈ ایکسپینشن آف فریڈم ہے, فلفلمنٹ آف ہیومن رائٹس ہے. رائٹ, سو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنے کہ یہ وہ ہیں جو کہ دوسری جو اپروچز ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ کو میئر کرنے کی, جس میں ہیومن بیسک نیڈز ہیں, گروتھ ہے, ہیومن کیپٹل, یہ ساری جو ہے ان سے بہتر ہے. رائٹ, اور ہیومن ڈیولپمنٹ, ہیومن کیپیبلٹی اینڈ ہیومن رائٹ اپروچ آر complementary to each other. یہ تینوں کمپلیمنٹ کرتی ہیں ایک دوسرے کو, یعنی کہ یہ ان کے اندر کامبنلٹیز بہت ساری ہیں. اوکے, سو بائی برنگنگ ان ٹو دا شارپ فوکس ایشو آف دا deprivation and inequality, human development put people
and among them the most deprived at the center of the development intervention. So center کیا ہے؟ human being center ہے ان تینوں اپروچز کا, اور this is very important. تمام تر جو صلاحیتیں human being کی ویل بینگ پر لگائی جائیں یہ آپ کی تین اپروچز جو ہیں آپ کو بتاتی ہیں. اس کے بعد embedded in the concept is a firm commitment to democracy, human rights, participation and deep respect for the environment. اگر یہ تین جو اپروچز ہیں ان کو ہم ذہن میں رکھ کے اکنامک ڈیولپمنٹ کو میئر کریں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ ڈیموکریسی, ہیومن رائٹس, لوگوں کی شمولیت تمام فیصلوں میں یہ مضبوط ہوتی چلی جائے گی. اور in spite of several efforts there is still confusion about the human development approach. یہ تمام وضاحتوں کے باوجود, تمام جو خوبیوں کے باوجود ہیومن ڈیولپمنٹ کی جو اپروچ ہے اس کے اندر ابھی تک لوگ کنفیوز ہیں, اس میں ویری مچ کلیئر نہیں ہے. اوکے, سو ناؤ نیکسٹ ہم دیکھیں گے سوشل انڈیکیٹر ایز الٹرنیٹیو میئر آف اکنامک ڈیولپمنٹ. آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک جو ہے ہم دیکھیں گے سوشل انڈیکیٹر ایز اے الٹرنیٹیو میئر آف اکنامک ڈیولپمنٹ. جسٹ آپ کو تھوڑا سا یاد دلا دوں, پچھلے لیکچر میں ہم نے آپ کو ہیومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بتایا تھا, پھر ہم نے آپ کو سینس کیپیبلٹی اپروچ بتائی تھی, یہ لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا. اس لیکچر کے اندر ہم نے اسی کا تیسرا جو انٹر لنکڈ جو تیسری اپروچ ہے جس کو ہیومن رائٹ اپروچ کہتے ہیں, ہیومن رائٹس اپروچ, وہ آج ڈسکس کی تھی. تو یہ تین جو ہے وہ اکٹھی ہم نے اس لیے کی تھی کیونکہ یہ انٹر لنکڈ ہے. آج ہم دیکھیں گے اگلی اپروچ سوشل انڈیکیٹر ایز الٹرنیٹیو میئر آف اکنامک ڈیولپمنٹ. سو اس میں ہم دو اپروچز دیکھیں گے, ایک اکنامک ڈیولپمنٹ سوشو اکنامک انڈیکیٹر اپروچ, اور ایک اکنامک ڈیولپمنٹ بیسک نیڈ اور فزیکل کوالٹی آف لائف اپروچ. سو انشاءاللہ آج ہم جو ہے اس سوشل انڈیکیٹر ایز الٹرنیٹیو میئر آف اکنامک ڈیولپمنٹ کا جو پہلا حصہ ہے اکنامک ڈیولپمنٹ سوشو اکنامک انڈیکیٹر اپروچ آج ہم دیکھیں گے. ٹھیک, اور جو اکنامک ڈیولپمنٹ بیسک نیڈ اپروچ یا فزیکل کوالٹی لائف اپروچ یہ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ ہم آپ کو پڑھائیں گے. سو آج کے لیکچر میں ہم اکنامک ڈیولپمنٹ سوشو اکنامک انڈیکیٹر اپروچ آپ کو پڑھائیں گے. ناؤ اکنامک ڈیولپمنٹ سوشو انڈیکیٹر اپروچ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. ٹو میئر اکنامک ڈیولپمنٹ ود دس اپروچ a study was launched by United Nations Research Institute on Social Development جسے UNRISD بولتے ہیں, ٹھیک ہے, 1970 کے اندر. اور اس میں بہت سارے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ ڈیولپمنٹ کے جو ہیں وہ انالائز کیے گئے تھے اور ان کو دیکھا تھا, اور آلموسٹ جو ہے وہ اراؤنڈ 73 انڈیکیٹرز جو ہیں وہ ایگزامن کیے گئے تھے, جبکہ اس اپروچ کے حوالے سے 16 کور جو انڈیکیٹرز تھے, ان میں سے بہت سارے ایسے انڈیکیٹرز تھے تو بیسیکلی ایک ہی چیز تھی جس کو ہم نے جو ہے وہ ان دو نام دیے ہوئے تھے. تو ان ساروں کو, اور اس میں سے جو اہم اور امپورٹنٹ کور بنیادی انڈیکیٹرز جو ہیں وہ تقریباً 16 استعمال کیے گئے, جس میں 9 سوشل تھے اور 7 اکنامک انڈیکیٹر تھے. ٹھیک ہے جی. سو اب اس کی بیس کیا ہے, اکنامک ڈیولپمنٹ سوشو اکنامک انڈیکیٹر اپروچ, یہ 1970 کے اندر UNRISD نے, ٹھیک ہے, ایک جو ہے وہ اسٹڈی لانچ کروائی تھی جس نے اراؤنڈ سوشل ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا تھا, جس میں اوریجنلی کتنے انڈیکیٹرز تھے جو کہ دیکھیں گے دیز ور 73, اور ان میں سے 16 کا استعمال کیا گیا جن میں 9 سوشل اور 7 اکنامک انڈیکیٹر تھے. رائٹ, ناؤ سوشل ڈیولپمنٹ انڈیکس کے جو وہ 16 انڈیکیٹرز تھے وہ ہم ون بائی ون دیکھیں گے اور ان کی امپورٹنس ڈسکس کریں گے. سب سے پہلا تھا دا لائف ایکسپیکٹنسی. رائٹ, سو آپ کتنی زندگی کی توقع کر رہے ہیں. رائٹ, سو وہ اراؤنڈ ان ڈفرینٹ کنٹریز کے حوالے سے مختلف ہے. اور دوسری چیز پرسنٹیج آف دا پاپولیشن ان لوکیلٹیز آف 20,000 اینڈ اوور. تھرڈ جو ہے پر کیپٹا یوز آف اینیمل پروٹینز پر ڈے. سو ایک آدمی جو ہے وہ کتنی پروٹینز جو ہیں وہ, یعنی کہ گوشت کتنا کھاتا ہے, اس سے کتنی پروٹین حاصل کرتا ہے. فورتھ ون از کمبائنڈ انرولمنٹ اینڈ ایٹ پرائمری اینڈ سیکنڈری لیول. سو اس میں کمبائنڈ انرولمنٹ کی بات کی گئی, یعنی کہ فیمیل اور میل کا علیحدہ سے نہیں دیکھا گیا تھا بلکہ ایک انڈیکیٹر بنایا گیا تھا ایجوکیشن کے لیے, دیٹ از کمبائنڈ انرولمنٹ ایٹ پرائمری اینڈ سیکنڈری لیول. اسی طرح سے ووکیشنل انرولمنٹ ریشیوز بھی اس میں جو ہے وہ اس انڈیکس کے اندر شامل کیے گئے تھے.
تو چھٹا جو انڈیکیٹر تھا سوشل ڈیولپمنٹ انڈیکس کا وہ تھا ایوریج پرسن پر روم, ایک کمرے کے اندر اوسطاً کتنے لوگ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ناؤ پھر 7 تھا نیوز پیپر سرکولیشن پر 1000 پاپولیشن, رائٹ, 1000 لوگوں میں کتنے لوگوں میں ایک اخبار جاتی ہے, رائٹ. اور پرسنٹیج آف اکنامکلی ایکٹیو پاپولیشن ود الیکٹریسٹی, گیس اینڈ واٹر ایٹسٹرا, رائٹ. سو اکنامکلی ایکٹیو پاپولیشن جن کے پاس بجلی, گیس اور پانی کی سہولت موجود ہے, یہ آپ کا 8واں انڈیکیٹر تھا. اور 9واں انڈیکیٹر تھا ایگریکلچر پروڈکشن پر میل ایگری ورکر, ہر میل ایگری ورکر کی ایگریکلچر پروڈکشن. پھر پرسنٹیج آف اڈلٹ میل لیبر ان ایگریکلچر سیکٹر دیکھا گیا 10 تھا. 11 تھا الیکٹریسٹی کنزمپشن کلو واٹ پر کیپٹا, یہ دیکھی گئی تھی. پھر اسٹیل کنزمپشن کے جی پر کیپٹا. پھر انرجی کنزمپشن کے جی آف کول ایکولنٹ پر کیپٹا. پھر 14 تھا پرسنٹیج آف جی ڈی پی ڈیرائیوڈ فرام مینوفیکچرنگ. 16th foreign trade per capita in 1960 US dollar, and 17th is percentage of salaries and wage earners to total economically active population, right. So یہ 16 indicators جو ہیں یہ اس index کے اندر شامل کیے گئے تھے. Now the above social and economic indicators were selected because there exists a big correlation between them regarding formation of development index. ان کی آپس میں correlation ہے, right. So مثال کے طور پہ دیکھیں نا, زیادہ لوگ population جو ہے وہ گاؤں میں رہتی ہے, تو ایگریکلچر کے اندر کتنے % لوگ جو ہیں وہ روزگار حاصل کیے ہوئے ہیں, کتنے لوگ جو ہیں وہ اسکول داخل ہو پا رہے ہیں, right. So and so the constructed development index is considered to be more suitable that per capita income approach to measure economic development. اس میں سارے یہ انڈیکیٹر اس لیے بھی ڈالے گئے تھے تاکہ یہ جو پر کیپٹا انکم اپروچ ہے, جو بیسک اپروچز ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ کو, ٹریڈیشنل اپروچز ہیں, ان سے یہ بہتر ہو سکے. ٹھیک ہے. آن دا بیسس آف سچ ڈیولپمنٹ انڈیکس دا رینکنگ آف سرٹن کنٹریز differed from ranking make on the basis of GNP per capita. تو جب اس سوشل انڈیکیٹر انڈیکس کے ذریعے سے آپ کی ڈیولپمنٹ انڈیکس ڈیولپ کیا گیا تو جو رینکنگ تھی وہ چینج آ گئی. ٹھیک ہے جی. وہ obvious ہے کہ بعض ایسے ممالک ہیں جہاں پر جی این پی بہت ہائی ہے لیکن آپ کے سوشل انڈیکیٹرز اتنے اچھے نہیں ہیں, جیسے آئل ایکسپورٹنگ کنٹریز وغیرہ ہیں. It was also found that development index was more highly correlated with GNP per capita for developed countries. یعنی کہ آپ اس طرح سے دیکھیں کہ ڈیولپمنٹ انڈیکس اور جی این پی کا پازیٹیو کوریلیشن تھا. پازیٹیو کوریلیشن مین کہ جی این پی بڑی تو ڈیولپمنٹ انڈیکس بہتر ہو گیا, اور جی این پی بڑی ڈیولپمنٹ اور انڈیکس اور بہتر ہو گیا, رائٹ. سو اس کو کہتے ہیں پازیٹیو کوریلیشن, رائٹ. فار ڈیولپ کنٹریز دین فار ڈیولپنگ کنٹریز, یعنی کہ جتنا پازیٹیو کوریلیشن ڈیولپ کنٹریز کا تھا اتنا ڈیولپنگ کنٹریز کا نہ تھا. سو اس سے ثابت ہوا کہ یہ جو جی این پی اپروچ سے یہ بہتر ہے ڈیولپمنٹ انڈیکس. سو دا اسٹڈی کنکلوڈیڈ دیٹ سوشل ڈیولپمنٹ اکرڈ ایٹ more rapid rate than economic development up to the level of 500 per capita at 1960 US prices. Okay. Now اب دیکھیں اس انڈیکیٹر اپروچ کے اندر ہم نے بہت سارے انڈیکیٹرز ڈسکس کیے, آپ نے ان کو ان کا میکانزم میں دیکھا, ان کی وہ جو 16-17 انڈیکیٹرز ہیں وہ بہت کور امپورٹنٹ انڈیکیٹرز ہیں. اس میں بہرحال بہت سارے ایسے انڈیکیٹرز ہیں جو اگنور کر دیے گئے یا اس میں شامل ہے. اس کے بعد ایک اور جو ہے وہ انڈیکس ڈیولپ ہوا, ارما الڈرمین وغیرہ نے کیا, اور اس کے اندر انہوں نے وہ تمام جو ہے وہ جو انڈیکیٹرز ہیں جو سوشل اس ڈیولپمنٹ انڈیکس میں شامل نہ تھے وہ بھی شامل کیا. ہم تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ ارما الڈرمین اینڈ سنتھیا مورس اسٹڈی, یہ جو ہے اس میں in respect of selection of the indicator on again in respect of selection of indicators, an other study has been conducted by Irma Alderman and Cynthia Morris, who classified 74 underdeveloped countries on the basis of following 40 variables. So اس دیکھا آپ نے پچھلے انڈیکس کے اندر ہم نے جو ہے یونائٹڈ نیشن کے انڈیکس میں 17 ویریبل کور ویریبل جو ہیں وہ
رادر 16 کور ویریبل جو ہے وہ انکلوڈ کیے گئے، جبکہ ارما ایلڈرمین اور سنتھیا مورس نے جو ہے 40 ویریبل انکلوڈ کیے تھے، اور ان 40 ویریبلز کو انکلوڈ کر کے انہوں نے 74 انڈر ڈیولپ کنٹریز کو جو ہے وہ آپ کلاسیفائڈ کیا تھا. انڈر ڈیولپ کنٹریز 74 انڈر ڈیولپ کنٹریز لے کے ان 40 ویریبل کے ذریعے سے انہوں نے وہاں کے ڈیولپمنٹ کو میئر کیا تھا اور ان کو جو ہے وہ کیٹیگرائز کیا تھا. سو اس میں یہ 40 جو ہے، اس میں سے جلدی سے ہم گزریں گے. یہ 40 جو انڈیکیٹرز ہیں، آپ نے صرف دیکھنا ہے کہ وہ کون سے انڈیکیٹرز ہیں جو پچھلی انڈس میں شامل نہیں کیے گئے. سو سائز آف ٹریڈیشنل ایگری سیکٹر. سو اس میں دیکھیں obviously میں آپ کو ایک یہاں پہ چیز بتاؤں گی، سائز آف دا ٹریڈیشنل ایگری سیکٹر کہ ایگری سیکٹر کا سائز کیا ہے، بڑا ہے چھوٹا ہے، کتنا سائز ہے. ایکسٹینڈ آف ڈیولزم، اس کے اندر جو دوہرا پن ہے وہ کتنا ہے، رائٹ. ایکسٹینڈ آف اربنائزیشن، اس میں تھوڑا سا ایک جو لفظ ڈیولزم، ایکسٹینڈ آف ڈیولزم آیا ہے، تو یہ بیسیکلی ڈیولزم ہم بڑی تفصیلاً آگے جا کے پڑھیں گے، لیکن یہ جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ڈیولزم ہے کہ ایک طرف ٹریکٹر استعمال ہو رہے ہیں اور ایک طرف بیل استعمال ہو رہے ہیں ایگری پروڈکشن کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ سارے جو ہے اس کو ڈیولزم بولتے ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح اکنامک ڈیولزم بھی ہوتا ہے، سوشل ڈیولزم بھی ہوتا ہے، ٹیکنالوجیکل ڈیولزم بھی ہوتا ہے، انشاءاللہ وہ تفصیلاً ہم پڑھیں گے. پھر ہم نے دیکھا کہ ایکسٹینڈ آف اربنائزیشن، یعنی کہ کتنے پرسنٹ اس ملک کے لوگ جو ہیں اربن ایریا میں رہتے ہیں، یہ بھی ایک امپورٹنٹ انڈیکیٹر تھا جو انہوں نے شامل کیا. اس کے بعد کریکٹرز آف بیسک سوشل آرگنائزیشن شامل کیا. امپورٹنس آف انڈیجنس مڈل کلاس، یعنی کہ مڈل کلاس کے امپورٹنس کو بھی انہوں نے اس انڈیکیٹر میں شامل کیا. ایکسٹینڈ آف سوشل موبلٹی، رائٹ، یہ بھی شامل ہوئی. ایکسٹینڈ آف لٹریسی، یہ ایجوکیشن وہ پچھلے انڈیکس میں بھی موجود تھی. ایکسٹینڈ آف میس کمیونیکیشن، رائٹ، آپ کی میس کمیونیکیشن کی جو ایکسٹینڈ وہ بھی اس میں ایز انڈیکیٹر شامل کی گئے. اور ڈگری آف کلچر اینڈ ایتھنیکل ہوموجینٹی بھی اس میں شامل کی گئی، یعنی کہ ریسزم کی جو دیکھ رہے ہیں کہ وہ زیادہ تو نہیں ہے، تو ڈگری آف کلچرل اینڈ ایتھنیکل ہوموجینٹی دیکھی. اور ڈگری آف سوشل ٹینشن اس میں شامل کی گئی، رائٹ. اور پھر کروڈ فرٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ بھی شامل کیا گیا. ڈگری آف ماڈرنائزیشن آف آؤٹ لک اور ڈگری آف نیشنل انٹیگریشن اینڈ سینس آف نیشنل یونٹی، یہ جو بہت امپورٹنٹ ہے، سینس آف نیشنل یونٹی، رائٹ. سو ایکسٹینڈ آف سینٹرلائزیشن آف پولیٹیکل پاور، رائٹ. اور اسٹرینتھ آف ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز. ڈگری آف فریڈم آف پولیٹیکل اپوزیشن اینڈ پریس. سو اس میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک میں اپوزیشن اور پریس کتنا آزاد ہے. ان کی آزادی سے آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ کس قدر آپ کی ڈیموکریسی جو ہے افیکٹو ہے. اس کے بعد ہے پری ڈومیننٹ بیسز آف دا پولیٹیکل پارٹی سسٹم. پھر اسٹرینتھ آف لیبر موومنٹ، پھر پولیٹیکل اسٹرینتھ آف دا ٹریڈیشنل ایلیٹ اور پولیٹیکل اسٹرینتھ آف دا ملٹری، رائٹ. ڈگری آف ایڈمنسٹریٹو اسٹرینتھ. اب ذرا غور سے دیکھیے گا تو یہ سارے تقریباً آپ کو ڈیولپنگ کنٹریز کے کریکٹرسٹکس نظر آ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے جی. تو ان سب کو میئر کیا، رائٹ. سو ایکسٹینڈ آف لیڈرشپ اینڈ کمٹمنٹ ٹو اکنامک ڈیولپمنٹ دیکھا گیا. پھر ایکسٹینڈ آف دا پولیٹیکل اسٹیبلٹی، اور پھر آخر میں پر کیپٹا جی این پی ان 1961 لی گئی. پھر ریٹ آف گروتھ آف ریئل پر کیپٹا جی این پی بٹوین 1951 اینڈ 1960-64 لیا گیا. ابنڈنس آف نیچرل ریسورسز دیکھا گیا. اگین دیکھیں اسکیئرسٹی آف دا نیچرل ریسورسز یہ ڈیولپنگ کنٹریز کے کریکٹرسٹک بھی ہے، رائٹ. سو although it is not very common, however it is fall under the diverse characteristics of developing country. Gross investment rate کو اس میں انکلوڈ کیا گیا. لیول آف ماڈرنائزیشن آف دا انڈسٹری شامل کی گئی. characteristics in degree of industrialization since 1950 اور character of agriculture organization دیکھا گیا. پھر level of modernization of techniques in agriculture دیکھیں گے. پھر degree of improvement in agriculture productivity since 1950. level of adequacy of the physical overhead capital. degree of improvement in the physical overhead capital since 1951. level of effectiveness of agri tax system or degree of improvement in tax system since 1950. level of effectiveness of financial institution, degree of improvement in human resource or structure of foreign trade.
These were basically the indicators which have been included by Irma Alderman in his very effective study. Right, they have developed an index and applied it to on 74 developing countries और फिर उनको ग्रेड किया था. अब इसमें कुछ इश्यूज हैं. मसलन देखें, the preparation of composite index on the basis of the social indicator is objected on the ground that it suggests that economic development should be measured in terms of structural change rather than in terms of human welfare. Right, so ये पहला criticism था. उसके साथ this approach also required that developing countries must also develop along the lines of the developed countries, as this measures stress upon the use of indicators like animal protein consumption per capita, energy consumption per capita. Right, so important चीज आपने देखा इसके ऊपर क्या तनकीद की कि इसके अंदर एक इंडिकेटर आपको याद होगा प्रोटीन के हवाले से था. प्रोटीन मिलती है जानवरों से, जानवरों का गोश्त खा के हम प्रोटीन हासिल करते हैं. अब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर आगे ही प्रॉब्लम रिसोर्सेज का है, पुअर वनरेबल है, एक्सट्रीम पॉवर्टी मौजूद है. तो इन तमाम मसाइल की मौजूदगी में हम उसमें अगर ये इंडेक्स शामिल कर देते हैं कि जानवरों के इस्तेमाल से किस कदर प्रोटीन मिलती है, तो ये कोई ज़्यादा मुनासिब इंडिकेटर इसमें इस इंडेक्स में शामिल करने का लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ में नहीं है. दूसरे लफ्ज़ों में, जब आप के पास खाना जो है पेट भरने के लिए पैसे नहीं है, तो आप अगर इस किस्म के इंडेक्स को शामिल करेंगे तो वो इंडेक्स जो है वो रिलायबल नहीं रहेगा. क्यों? क्योंकि बेसिकली ये सारे इंडिकेटर्स फॉलो किए गए हैं डेवलप कंट्रीज से. सो ये अगर डेवलप कंट्रीज में अगर ये इंडिकेटर्स इस्तेमाल किए जाए तो फिर न सिर्फ ये यूजफुल हैं बल्कि आप इसको लॉजिकल भी समझेंगे. और अगर हम इसको डेवलपिंग कंट्रीज के हवाले से देखें तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम प्रोटीन्स को कैलकुलेट करें और देखें कि किस कदर एक मुल्क के लोग उस मुल्क के लोग जो है वो गोश्त खाते हैं. इस तरह से कैलोरीज की जहाँ तक बात है, ये भी डेवलप कंट्रीज का इशू है. ठीक है, सो ये चीज़ें जो है जो एनर्जी कंजम्पशन पर कैपिटा है, ये भी इशू जो है डेवलप्ड कंट्रीज का है. राइट, तो ये इंडेक्स डेवलपिंग कंट्रीज के लिए डेवलप किया गया जिसमें इनके इंडिकेटर्स की मौजूदगी जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए सूटेबल नहीं है. इन दिस अप्रोच the greater stress has been laid upon the input, like the number of doctors or hospital beds per thousand population or enrollment ratio in school to measure health and education, but economic development is actually concerned with the output as the case of life expectancy and literature. So बड़ी important चीज़ है, अगर आप इसको गौर से देखिएगा कि देखें नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो है वो पर थाउजेंड पॉपुलेशन, राइट, तो या नंबर ऑफ एनरोलमेंट. अब इसको जरा इस एंगल से देखिएगा. देखें डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर अर्बनाइजेशन बहुत कम होती है, अगरचे के रूरल अर्बन माइग्रेशन बहुत तेजी से हो रही होती है, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर या रूरल एरिया के अंदर लोग ज्यादा बस रहे होते हैं. अब अगर आप इफेक्टिव पॉलिसी के जरिए से नंबर ऑफ डॉक्टर्स इंक्रीज भी कर लें तो इशू क्या है? इशू ये है कि डॉक्टर जो है वो पसंद नहीं करते रूरल एरिया में जाके जॉब करने को. ठीक है, तो इस तरह से आप देखें कि नंबर ऑफ डॉक्टर्स तो बढ़ गए, लेकिन उसका बेनिफिट कहाँ पे हासिल हो रहा है? उसका बेनिफिट हासिल हो रहा है आपको शहरों के अंदर. सो गांव के लोग अगेन जो है ओवरऑल कंट्री के हिसाब से देखेंगे तो नंबर ऑफ डॉक्टर्स पर थाउजेंड पर्सन्स ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएंगे. हाउएवर अगर हम उसे देखेंगे अर्बन और रूरल एरिया के डिवाइड के अंदर, तो चूंकि डॉक्टर्स रूरल एरिया में जाके जॉब करना नहीं चाह रहे, लिहाजा ओवरऑल आपका पर थाउजेंड नंबर ऑफ डॉक्टर्स तो इंक्रीज हो गए, लेकिन जो उसका बेनिफिट था हाउस होल्ड्स को पहुंचना था, स्पेशली रूरल्स को, वो ना पहुंच सका. इसी तरह से जो नंबर ऑफ एनरोलमेंट है वो भी अगेन वही इशू है. वो देखिए अगर शहरों में एनरोलमेंट रेशियो ज्यादा तेजी के साथ या टाउन्स में बढ़ गई है तो वो ऑब्वियसली ओवरऑल रेशियो को तो बेहतर कर देगी, लेकिन देखना यह है कि क्या वो तमाम मुल्क के लोगों की अपार्ट फ्रॉम दिस के वो रूरल अर्बन में रहते हैं या वो क्या कहते हैं किस डेमोग्राफिक फीचर्स के अंदर रहते हैं, उससे अपार्ट फ्रॉम दैट हमें ये देखना है कि क्या उस डेवलपमेंट की मदद से लोगों की रहन सहन में, ये लोगों की वेल बीइंग में बेहतरी आई है कि नहीं आई. ठीक है, thus because of such criticism there are certain economists who support in devising such a measure which could measure economic development in terms of meeting the basic need of majority of the people in terms of physical quality life. So ये physical quality life index की बात हो रही है और ये हम जो है वो देखने की वो बेसिक नीड्स को हमने डिटरमिन करना है और वो डिस्कस करने हैं ताकि हम जो है इस नतीजे तक पहुंच सके कि
کون سی میجر اکنامک ڈیولپمنٹ کی افیکٹو ہے. اب اگر ہم ارما الڈرمین کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ ہم دوبارہ سے آپ کو یہ دیکھیں، آپ ارما الڈرمین نے کلاسیفائڈ کیا تھا 74 کنٹریز کو، رائٹ، اور وہ 40 ویریبلز کو اگر آپ غور سے دیکھیں کہ سائز آف ٹریڈیشنل ایگریکلچر سیکٹر کے حوالے تک جہاں تک بات ہے، اٹس اوکے، اٹس فائن، آپ اٹس کوائٹ آل رائٹ فار اے کنٹری ٹو اینالائز اٹس ڈیولپمنٹ آن دا بیسس آف دا سائز آف دا فارمنگ، رائٹ، سو سائز آف دا ایگریکلچر سیکٹر. اب یہ ڈیولپنگ کنٹریز کے حوالے سے بالکل درست ہے، رائٹ. اور جو مڈل کلاس کی امپورٹنس ہے، اگین آپ دیکھیے ذرا اس پہ غور کیجیے گا. اسی طرح سے آپ کا ایکسٹینڈ آف سوشل موبلٹی، کتنے سوشل موبائل ہے، سوشلی آپ کس قدر موبائل ہے، یہ ڈیولپنگ کنٹریز کے حوالے سے یہ باتیں بالکل آپ دیکھیں یہ ٹھیک ہے. اب اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ڈگری آف دا ماڈرنائزیشن آف آؤٹ لک، یہ بھی اگین ایک چیز ہے جو ہم ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح سے ایکسٹینڈ آف دا سینٹرلائزیشن آف پولیٹیکل پاور، اگین اس میں ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ ڈیولپ کنٹریز کے حوالے سے اگر پولیٹیکل پاور کے سینٹرلائزڈ، جتنی زیادہ سینٹرلائز ہوگی اتنا وہ برا انڈیکیٹر ہوگا. لیکن کیا ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر اس انڈیکیٹر کو شامل کیا جانا چاہیے؟ کیا جن ملک ڈیولپ کنٹریز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ آپ کمپیئر کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے ویریبلز آپ ڈیولپ کنٹریز سے آپ نے اخذ کیے ہیں، تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے. اب دیکھیے وہ ممالک، ان کی ڈیموکریسی کو 400 سال گزر چکے ہیں، وہ بہت مضبوط ہو چکی ہے، رائٹ، اور ان کی جو ہے وہ ماسز اس قدر جو ہے وہ ایجوکیٹ ہو چکے ہیں پولیٹیکلی کہ اب وہ کریکٹ ڈیسیژن کرتے ہیں. جبکہ آپ ڈیولپنگ کنٹریز کے حوالے سے دیکھیں تو آپ اگر غور سے دیکھیے گا تو وہاں پر آپ ڈیسینٹرلائزیشن زیادہ فوائد کیا لائے گی کہ نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ کہ ڈیسینٹرلائزیشن کے فائدے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ڈیولپنگ کنٹریز کو لوگوں کی بہتری کے لیے، لیکن کیا وہ ڈیولپنگ کنٹریز میں اسی طرح فائدے لائے گی جس طرح سے ڈیولپ کنٹریز لائیں گی؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے، ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح سے بہت امپورٹنٹ ایک انڈیکیٹر دیکھیں، پولیٹیکل اسٹرینتھ آف دا ملٹری. اب یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں جتنے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، آپ اگر انہیں غور سے دیکھیں، ان میں کامن کریکٹرسٹک آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کامن کریکٹرسٹک دیکھا ہوگا کہ وہ کنٹریز وہاں پر ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ موجود ہوتی ہے یا پولیٹیکل انسٹیبلٹی موجود ہوتی ہے. یس، دس از ویری گڈ انڈیکیٹر ٹو میجر اکنامک ڈیولپمنٹ، رائٹ. ناؤ تو یہ سارے جو آپ نے دیکھا کرٹیسزم کے حوالے سے ہم بات کریں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ سوشل انڈیکس، یہ اکنامک ڈیولپمنٹ کا یہ جو انڈیکس ہے یہ جو ہے وہ پراپر نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، لیکن ہم اس میں صرف ایک بات کی طرف آپ کا دھیان دلوا رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو انڈیکیٹرز ہیں یہ بیسیکلی ڈیولپڈ اکانومی سے لیے گئے ہیں، رائٹ. سو یہ ضروری نہیں کہ ڈیولپنگ کنٹریز کے حوالے سے، جیسے میں نے آپ کی توجہ دلائی تھی، آپ کی انڈیکیٹرز کی طرف دلائی تھی، پولیٹیکل جو ہے وہ ڈیسینٹرلائزیشن کی طرف دلائی تھی، جس طرح میں نے آپ کو پر کیپٹا انرجی کنزمپشن کی طرف دلائی، پروٹین کنزمپشن کی طرف دلائی. تو یہ وہ سارے ہیں جن کو ہم نے ذرا غور سے دیکھنا اور ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ اس انڈیکس کے اندر ان کا وجود جو ہے اس انڈیکس کو کیا کمزور کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. یہ کرٹیسزم کے حوالے سے بات کی. تو انشاءاللہ تعالی جو ہے اگلے لیکچر کے اندر ہم اکنامک ڈیولپمنٹ بیسک نیڈ اپروچ دیکھیں گے اور فزیکل کوالٹی، جسے فزیکل کوالٹی آف لائف اپروچ بھی کہتے ہیں، یہ دیکھیں گے. تو تب تک کے لیے آپ اپنی اجازت دیجیے اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.